بچوں قرآن مجید کے حوالے سے ہمارا آخری نقطہ ہے قرآن مجید کی تاثیر۔ قرآن مجید کی تاثیر سے کیا مراد ہے؟ یعنی قرآن مجید کا اثر کیا ہوتا ہے، اس کی تاثیر کیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا، قرآن مجید کی خوبیوں کے متعلق بھی پڑھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ پڑھا کہ قرآن مجید میں بلا کی تاثیر ہے، اس کے انداز بیاں بہت اچھا ہے، اور یہ کہ اس کی تاثیر اس قدر زیادہ ہے کہ اس کا بوجھ اٹھانا مشکل ہے، سامنے والا اس کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید کی تاثیر کے متعلق فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ تو بچوں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بلا کی تاثیر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر اس کو پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ اللہ کے خوف سے دب جاتا، پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان پر نازل کیا۔ اسی طرح کی ایک روایت ہے، ایک آیت مبارکہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت کو زمین و آسمان اور تمام مخلوقات پر پیش کیا تو سب نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کا بوجھ بہت تھا، گراں تھا، ذمہ داری اٹھانی مشکل تھی، لیکن انسان نے اٹھا لیا کیونکہ وہ ظلوم ہے، جہول ہے، جاہل ہے، ظالم واقع ہوا ہے۔ اور ایسا اگر قرآن مجید کے حوالے سے بھی دیکھا جائے تو یہ بات سچی ہے، انسان نے قرآن مجید کو اٹھا تو لیا ہے، ہم نے اسلام کو قبول تو کر لیا ہے، لیکن ہم اس کا حق ادا نہیں کر رہے۔ کیا ہم اس کی روز تلاوت کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کو روز سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ پھر کیا جب ہم اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم، کوئی ارشاد پڑھ لیتے ہیں تو کیا ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہم اس کو یوں ہی پڑھ کے اگنور کر دیتے ہیں، یوں ہی گزر جاتے ہیں کہ ہم سے تو نہیں ہوگا؟ تو بچوں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن مجید کو اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں، اس کے احکامات کی امپلیمنٹیشن کریں اپنی زندگیوں میں۔ قرآن مجید کی تاثیر کی بات کی جائے تو جہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، تو وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کیا حال ہوتا تھا قرآن مجید کی تلاوت کے وقت۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ جو کوئی اس کی تلاوت سنتا ہے وہ اس کا مداح ہو جاتا ہے، وہ اس پر فدا ہو جاتا ہے۔ کفار بھی چھپ چھپ کر قرآن مجید کی تلاوت کو سنا کرتے تھے، اس کا دل پر اس قدر زیادہ اثر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کے سامنے نقل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناؤں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اوروں سے قرآن سننا پسند کرتا ہوں، چنانچہ میں سورہ النساء پڑھنے لگا۔ جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر کیا حال ہوگا جب بلائیں گے ہم ہر امت میں سے احوال کہنے والا، اور بلائیں گے تجھ کو ان لوگوں پر احوال بتانے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو سننے کے بعد فرمایا کہ اب بس کرو۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ تو بچوں دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی تھے کہ جن پر قرآن مجید نازل ہوا کرتا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآنی آیات کو سنتے، دوسروں سے سنا کرتے، تو اس کی تاثیر ایسی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قلب نرم ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی ایسا نرم بنائے کہ ہم بھی جب قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کی آیات کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں تو ہمارے قلب بھی ایسے نرم ہو جایا کریں۔ پھر صحابہ کرام کی کیفیت کا جائزہ لیتے ہیں تو اس کے حوالے سے ایک قول ہمارے سامنے ہے۔ قرآن کی تلاوت کے دوران صحابہ کی کیا کیفیت ہوتی تھی، اس کے بارے میں مشہور مفسر ابن کثیر اپنی تفسیر میں یوں لکھتے ہیں، وہ نہ چیختے تھے اور نہ تکلفات سے کام لے کر کسی مصنوعی کیفیت کا مظاہرہ کرتے تھے، بلکہ وہ ثبات و سکون، ادب و خشیت میں اس قدر ممتاز تھے کہ ان صفات میں ان کی کوئی برابری نہ کر سکا۔ تو بچوں صحابہ کرام قرآن مجید کو سنتے ہوئے کسی تکلفات کا کام نہیں لیتے تھے، چیختے چلاتے نہیں تھے، بلکہ پرسکون ہو کر قرآن مجید کو سنا کرتے تھے۔ ان کی بھی آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی تھی، ان کے بھی دل نرم ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے قرآن مجید کی تاثیر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، صحابہ کرام پر بھی، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم خود تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں تو اور طرح کا اثر ہوتا ہے۔ پھر جب ہم کسی اچھے قاری سے اس کی قرأت سنتے ہیں تو ہمارے دلوں پر اور طرح کا اثر ہوتا ہے۔ پھر جب ہم محفل میں سنتے ہیں تو اور طرح کی تاثیر ہوتی ہے۔ پھر جب ہم تنہائی میں سنتے ہیں تو اس کا اثر اور ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت زیادہ تاثیر رکھی ہے، اس کے الفاظ، اس کے معنی، اس کی رائمنگ سکیم انسان کے کانوں کو متاثر کر دینے والی ہے۔ پھر جب وہ آواز
کانوں سے دل تک پہنچتی ہے تو انسان فرحت محسوس کرتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوں، قرآن مجید کو سن رہے ہوں، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں قرآن کو سنتے ہوئے خاموشی اختیار کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگائے رہو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو بچوں، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں قرآن کو سننے کا ایک ادب بتا دیا کہ اس کو سنتے ہوئے خاموشی اختیار کی جائے، چپ کر کے خاموشی کے ساتھ دل لگا کر اس کو سنا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ یہ تھا بچوں قرآن مجید کا موضوع۔ اس سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا؟ اس سے ہم نے یہ سبق حاصل کیا کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں قرآن مجید کو جگہ دینی ہے، ہم نے اس کی تلاوت کرنی ہے، ہم نے اس کی تلاوت سننی ہے، ہم نے اس کو سمجھ کر توجہ سے پڑھنا ہے اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں ان تمام موضوعات کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے موضوع کی طرف۔ شکریہ۔